Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. امریکہ ایران جنگ بند کرانے کی کوششوں میں تیزی. ایران امریکہ ممکنہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. خوشی ہے کہ ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کیا. اب چین کی بھی مذاکرات کے لیے پاکستان کی حمایت. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کی. اسلام آباد میں 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا. وزیر خارجہ نے علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. وزرائے خارجہ نے اتفاق کیا جنگ جلد ختم ہونی چاہیے. مسائل کا حل بات چیت، سفارتکاری ہی میں ہے. UN چارٹر کے تحت تمام ملکوں کی سلامتی و خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے. مسلم امہ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے. خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں. پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات. خطے میں کشیدہ صورتحال و دیگر 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ. پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. وزیر اعظم کی یقین دہانی. وزیر اعظم نے موجودہ بحران میں سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا. شہزادہ فیصل کو موجودہ بحران کے دوران پاکستان کی وسیع صفاتی کوششوں سے آگاہ کیا. کشیدگی کم کرنے اور امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں بارے بتایا. وزیر اعظم کا مسلم امہ میں سعودی عرب کے قائدانہ کردار پر زور. سعودی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم سے اظہار تشکر. خطے کی صورتحال پر سعودی عرب کے موقف سے آگاہ کیا. وزیر اعظم سے ترک و مصری وزیر خارجہ کی بھی ملاقات. ترک صدر اردوان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے لیے غیر سگالی جذبات کا اظہار. خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر قرار. وزیر اعظم نے کہا ہے پاکستان نے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. مہمان وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹر پیغام لکھا کہ ملاقات میں کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا. خطے میں جاری کشیدگی فوری ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں. جنگ سے ایران سمیت کئی مسلم ممالک میں جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے. ترکیہ اور مصر کے گراں قدر تعاون کو سراہتے ہیں. ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے. ایرانی صوبے البرز میں بجلی کا بڑی اسٹیشن متاثر. تہران اور گرج شہر میں معطل ہونے والی بجلی کی سپلائی بحال کر دی گئی. فارس نیوز ایجنسی کا دعویٰ. ایرانی وزارت توانائی کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی بجلی جلد بحال ہو جائے گی. اسرائیل کا تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر بھی حملہ. عرب ٹی وی کے مطابق چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. حملے کے بعد براہ راست نشریات معطل ہو گئیں. عمارت کو شدید نقصان پہنچا. کئی افراد زخمی ہو گئے. ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے. ایرانی میزائل گرنے سے فیکٹریوں میں آگ لگ گئی. اسرائیل میں ایرو سپیس کمپلیکس پر حملہ. الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ریڈار سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا. بن گورین ایئرپورٹ پر ایندھن ذخائر پر بھی حملہ کیا گیا. انصار اللہ کے بھی اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے. میڈیا رپورٹس کے مطابق صہیونی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. انصار اللہ، ایران، حزب اللہ کے حملے بیک وقت ہوئے. اسرائیل کا جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن قائم رکھنے والے دستے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ.
نیوز ایجنسی کے مطابق حملے میں انڈونیشیائی دستے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں زخمی افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ حملوں میں اب تک 1238 افراد جاں بحق، 3500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 124 بچے بھی شامل۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق صرف ہفتہ اور اتوار کو 59 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 10 امدادی کارکن، 3 صحافی بھی شامل ہیں۔ امریکی جہاز کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ایران نے پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ کیا تھا۔ حملے میں سرویلنس طیارہ E-3 اور دیگر جہاز بھی تباہ ہوئے تھے۔ امریکی سابق جرنلز کے مطابق طیاروں کی تباہی سے خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ $70 کروڑ مالیت کے طیارے E-3 کو $20,000 مالیت کے ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف کویت میں ایرانی حملے میں 10 کویتی فوجی زخمی۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ 16 بیلسٹک میزائلز، 42 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا۔ ایران کا اردن میں امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ امریکہ کی زمینی کارروائیوں کی تیاری پر ایران بھی ان ایکشن۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ممکنہ امریکی زمینی حملے سے نپٹنے کے لیے ایران نے ہائی الرٹ کر دیا۔ مسلح افواج کو جنوبی اور شمال مغربی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت۔ تہران سمیت بڑے شہروں میں ایرانی فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے منظوری دے دی، حکم نامہ جاری۔ ایران پر زمینی حملہ، قبضے کا نتیجہ سنگین ہوگا۔ امریکی فوجی خلیج فارس کی شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں کہ امریکی جارحیت اور قبضے کا نتیجہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید ہوگی۔ امریکی فوج کا تباہی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ٹرمپ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے صدر ہیں اور ٹرمپ اپنے غلط فیصلوں سے امریکی فوج کو موت کی دلدل میں پھینک رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا ہے کہ ایرانی فوج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کھلے عام مذاکرات کو خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ جنگی مقاصد حاصل کرنے کے لیے 15 نکاتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ ایران پر کسی بھی زمینی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ماہرین کو چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نو کنگ مظاہرین کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکی شہری سب سے پہلے اسرائیل کے بیانیے پر غصے میں ہیں۔ یہ لوگ اسرائیلی بادشاہوں سے تھک چکے ہیں جو امریکی جمہوریت پر حکومت کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں علم کو بمباری کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام کہا، یہ رویہ ایرانی سائنسدانوں، جوہری تنصیبات اور اب جامعات پر حملوں میں واضح ہے۔ مہلک کارروائیوں کے باوجود ایرانی عوام میں علم کے حصول کا جذبہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ امریکہ کے بعد برطانیہ کا بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے اپنا بحری جہاز ابنائے ہرمز بھیجنے کا فیصلہ۔ شاہی بحریہ کا جہاز RFA لائم بے مشن کے لیے تیار ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی جہاز خودکار ڈرونز اور جدید مائن ہنٹنگ سسٹم سے لیس ہے، جو سمندر کی تہہ میں بارودی سرنگوں کو تلاش کر کے انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کمانڈر ایرانی بحریہ ایئر ایڈمرل شہرام ایرانی کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے اطراف کے پانیوں پر ہمارا مکمل قبضہ ہے۔ ابنائے ہرمز کا مشرقی علاقہ اور بحیرہ عمان ایرانی بحریہ کے قبضے میں ہے۔ امریکی فوج رینج میں آئی تو میزائل سسٹم سے نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ کے اہم اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی فوج کو خطے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی میزائل فورس کے کمانڈر مجید موصفی کا دعویٰ، کہا کہ امریکی ریڈار نیٹ ورک لاجسٹک نظام کو نشانہ بنانے اور امریکی افواج کو نقصانات پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس برتری اور حملوں کے باعث امریکہ کے پاس ایران کی سرحدوں سے دور ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تباہ شدہ UX طیاروں، ایندھن بردار طیاروں اور امریکی تنصیبات پر ملبہ اس صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے۔ دردناک حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک ہم آپ کی آنکھوں میں درد نہ دیکھیں۔
ایران کے خلاف جنگ امریکہ کو بھاری پڑنے لگی 27 مارچ تک ایران پر حملوں کی مجموعی لاگت تقریباً 26.74 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق فوجی آپریشن کے اخراجات غیر معمولی حد تک زیادہ ہیں۔ جنگ میں تقریباً 10 ارب ڈالر صرف فضائی دفاعی انٹرسیپٹر میزائلوں پر خرچ کیے گئے۔ شمالی کوریا کی جانب سے ہائی تھرس راکٹ انجن کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ میزائلوں کو اپ گریڈ کرنے میں مصروف ہیں۔ کم جونگ نے ہائی تھرس راکٹ انجن کے ٹیسٹ کی نگرانی کی۔ نیا تجربہ شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے پروگرام میں اہم پیش رفت قرار۔ شمالی کوریا کے مطابق ٹھوس ایندھن انجن تیز رفتار میزائل لانچ ممکن بناتے ہیں۔